السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے لاسٹ ڈیز پڑھ رہے تھے نا. تو ہم نے یہ سب پڑھا تھا کہ جو حج تھا اس پہ بھی انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ میرا تم لوگ کے ساتھ آخری حج ہوگا موسٹ پروبیبلی. اور جو ہے پھر ہم نے ایک ایک کر کے ہم پڑھ رہے تھے کہ جو آخری ہفتہ تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں گزارا تھا. اچھا، پھر جو ہے اور بھی ڈفرینٹ کافی ساری باتیں ہم نے پڑھی تھی نا کہ وہ ان کی مسلسل طبیعت خراب رہ رہی تھی تو سر پر پٹی باندھنے کا ذکر کئی دفعہ آیا تھا کہ وہ اس طرح سر پر پٹی ہی باندھے ہوئے نظر آتے تھے اکثر. اور اتنی طبیعت خراب تھی کہ پاؤں گھسیٹ کر ان کو چلنا پڑ رہا تھا نا. ٹھیک ہے، تو اس کیفیت کے ساتھ وہ گئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں. ٹھیک ہے، اور لاسٹ ویک ادھر ہی گزارا تھا. اور حضرت عائشہ جو ہے ان پر معوذات پڑھ کر جو ہے دم کرتی تھیں. اور ان کا جو ہاتھ مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ان کے جسم پر پھیرتی تھی. ٹھیک ہے، اور وفات سے 5 دن پہلے اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا لوگوں کو وہ ہم نے پڑھا تھا. پھر کیا ہم نے پڑھا تھا؟ ہاں، یہ قصاص والی بات ہم پڑھ رہے تھے نا، یہ لاسٹ پیراگراف تھا. ٹھیک ہے، یہاں سے ریڈنگ اسٹارٹ کرتی ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا، میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے. اور کسی کی بے آبروئی کی ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائیں. ایک شخص نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انہیں ادا کرو. اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمایا، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں. انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا ان کے نیکوکار سے قبول کرنا اور ان کے خطا کار سے درگزر کرنا. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے. لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرے. یہ سمجھ آ رہا ہے کسی کو پیراگراف ایگزیکٹلی کیا بات ہو رہی ہے؟ نیکوں سے قبول کرنا اور خطا کاروں سے درگزر کرنا، اور یہ کہ انصار کم ہوتے چلے جائیں گے جیسے جیسے لوگ بڑھتے جائیں گے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے لیکن ان کے حقوق باقی ہیں. اگر کسی کو سوال یعنی سے کہ یہ ان کے حقوق ہی ہے کہ ان کو یعنی کہ آنا نا کہ نیکوکاروں سے قبول کرے، ان کے خطا کاروں کو درگزر کرے، یہ ان کے حقوق ہے کہ جیسے انہوں نے پہلے یعنی کہ مسلمان کیے تھے مہاجرین، ان کو سنبھالا تھا، تو اگر ان سے کوئی خطا ہوتی ہے تو ان کو درگزر کر دیں. ہاں بالکل، یہ مطلب ہے کہ اگر ان کی اتنے مطلب نیکوکاروں سے بھی اگر کوئی خطا ہو جائے تو اس کو ان کی غلطیوں کو نہیں پکڑے بلکہ ان کو درگزر سے کام لیں. صحیح صحیح، ہاں مطلب اتنے زیادہ احسان کیا نا انصار نے کہ ان اگر کوئی چیزوں کو غلطیاں ہو جائیں تو ان کی غلطیوں کو مطلب مینشن نہیں کریں، ان کو درگزر سے کام لیں ان کو. اچھا، اور جو ہے ان کے حقوق باقی مطلب بہت زیادہ حقوق ہے نا ان کے انصار کے، تو وہ اب پھر باقی رہ گئے ہیں. صحیح ہے. کیونکہ انہوں نے ہر چیز میں اپنا حصے دار بنا دیا تھا نا مہاجرین کو، ہر چیز میں ہی. صحیح صحیح. اور کوئی یہ بات کسی نے کہنی ہے؟ اور یہ تعداد کے بارے میں بھی ہے نا کہ جیسے ان کی تعداد کم ہوتی جائے گی تو وہ ان کے جیسے جیسے ٹائم آئے گا، جیسے ان کی زندگی ختم ہو جائے گی تو ان کی لوگ دوسرے بڑھتے جائیں گے لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ گھٹنا شروع ہو جائے گی. صحیح صحیح، رائٹ. اور ایسا بھی لگ رہا ہے مطلب ان جیسے لوگ پھر، اور مطلب ایسا ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ ان جیسے لوگ پھر دوبارہ نظر آنا مطلب مشکل ہی ہے نا، کہ جس لیول کا انصار نے ہیلپ کی تھی اور ساری بہت کم ہو چیزیں. جائیں گے. ہاں بہت کم ہو جائیں گے وہ لوگ جو ہے نا، وہ بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر کا ہے نا کہ بالکل تھوڑے سے رہ جائیں گے. وہ لوگ بھی اور ان کے جیسے لوگ بھی نا، کہ مطلب ٹھیک ہے جیسے لوگ انصار بالکل ہے ان نا. کے فالوورز ہوں، ان کے فالوورز ہوں گے بالکل. ہاں مطلب ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں نا، کہ جیسے یہ انہوں بھی نے جس یہ بھی لیول کا احسان کیا تھا تو ویسے لوگ جی نہیں اور نظر آئیں گے، ہے نا. یہ زیادہ پرفیکٹ لگتا ہے. صحیح صحیح. اور کسی نے کوئی بات کرنی؟ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا
کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے. اچھا ایک سیکنڈ دوبارہ پڑھتی ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان. اس پر ہمیں تعجب ہوا. لوگوں نے کہا اس بڈھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. اور یہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان. لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے. اس کو ذرا دیکھیں، اس پیراگراف کو ذرا بتائیں کہ سب سے پہلے تو بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی یہ بات فرمائی، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ یا تو دنیا کی جو چمک دمک اور زیب و زینت ہے اس میں سے جو کچھ چاہے گا اللہ تعالیٰ سے وہ مانگے گا اور اللہ تعالیٰ اسے دے دیں گے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا. صحیح. مطلب سیکنڈلی اللہ پھر جی جی بولے. جی بتائیے. ہاں اس کو پورا کر لیتی ہوں، ہاں پیراگراف کو پھر ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے ایک دفعہ. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر رونے لگے اور حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان. اس پر ہمیں تعجب ہوا جب یہ کہا نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. تو اس پر پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں تعجب ہوا. یہ ابو سعید خدری کا بیان ہے. I don't know ہمیں کس کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے کہ اس پر ہمیں تعجب، یعنی جنرل پبلک جو عام لوگ تھے شاید ان کی ہاں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہاں ہاں باقی لوگ باقی جتنے بھی تھے نا، جتنے ٹھیک باقی ہے لوگ جس تھے نے ان کو تعجب ہوا. جنہوں نے بات ان سنی یعنی کا حضرت ابو اعتراض بکر. تھا نا، وہ جی اعتراض کر رہے تھے نا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہ یہ ہاں کیوں ٹھیک اس ہے. طرح کہہ رہے ہیں، وہ لوگوں کے بارے میں. اوکے اوکے ٹھیک ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ساری بات فرمائی تو اس بات کو سن کر پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان، ٹھیک ہے. تو اس پر ہمیں تعجب ہوا. لوگوں نے کہا اس بڈھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ مطلب ویسی جنرلی کہہ رہے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کے بارے میں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت سے جو چاہے اللہ اسے دے دے، یا وہ اللہ کے پاس سے جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان، ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ لیکن چند دن بعد یہ واضح ہو گیا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ابو بکر ہم نے سب سے زیادہ صاحب علم تھے. اب یہ آپ لوگ سمجھائیں، کون سمجھائے گا؟ کیونکہ وہ سب سے اچھی طرح سمجھ رہے تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی بوڑھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ایج تھوڑی قریب تھی نا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو لوگ سمجھ رہے تھے وہ بوڑھے ہیں تو بات اگر ہوگی تو ابو بکر کے لیے ہوگی، تو یہ تو کہہ رہے ہیں قربان ہو جائے. اس کا مطلب ان کو کچھ لگ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرما رہے ہیں. وہی بات صحیح ہوئی کہ جو وہ خود سمجھ رہے تھے، اس لیے وہ کہہ رہے تھے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ قربان آپ پر، جی اور کوئی کچھ کہنا کیونکہ چاہتا وہ سمجھ گئے تھے. ویسے بھی نا حجۃ الوداع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کی ہنٹ دے رہے تھے نا مختلف طریقوں سے. تو حضرت ابو بکر صدیق ہی وہ انسان تھے جو ہر دفعہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ یہ بات اب یہ اشارہ کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے جانے والے ہیں. وہ ہر دفعہ اس کو وہ سمجھ جاتے تھے، آخری اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ بالکل وہ وسلم زندہ سورہ تھے بھی نازل تو ہو وہ گئی. ڈائریکٹ نہیں بتا رہے تھے اس بات کو کہ میں جا رہا ہوں، لیکن وہ ہنٹ کرا دیتے تھے کہیں نہ کہیں. 2-3 جگہ ایسی آیا کہ انہوں نے ہنٹ کرائی ہے. تو وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی سمجھی ہے سب سے پہلے، جو مجھے بات یہ سمجھ آئی ہے. صحیح. اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا؟
بھی لوگ اصل میں جتنے بھی لوگ تھے نا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو لیکن مطلب اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صاحب علم بھی انہوں نے کہا ہے آگے. اور پھر یہ بات بھی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دی ہے. تو یہ کہنا کہ دنیا کی مگر اور زیب میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے وہ اختیار کر لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ فقیری اختیار کی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اچھا دیکھیں، ہمیشہ. ہاں جی آپ لوگ پہلے نہیں، یہ انہوں بات نے کہا اللہ کے پاس جو ہے وہ اختیار کر لیں. اس کا مطلب کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کے پاس جانے کی تیاری ہے. یہ انہوں نے کہا نا کہ دنیا کی بالکل چیزیں آخرت کی چھوڑ تیاری کے، ہے. جی دنیا کا چھوڑ کے آخرت کو ہم نے آپ چوز کر تیاری لیا. میں لگی ہیں، بالکل بالکل ہمیشہ یعنی یہ آخرت کو ٹائم ترجیح ختم ہو گیا، ہاں بالکل ورلڈلی ٹائم اب ہمارا ختم ہو چکا ہے. یہ انہوں نے صاف بتا دیا. بالکل اچھا مطلب یہ ایک طرح کا ہنٹ جو تھا نا وہ انہیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ ان کو سمجھ میں آ گیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. اچھا ایک چیز نا مجھے بتائیے، مجھے تھوڑا سا ذہن میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اینڈ آیا تھا تو مطلب ان سے فرشتے نے پوچھا تھا نا کہ یہ جو اختیار کی جو بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، تو ان سے مطلب اجازت لی تھی نا فرشتے نے، میرے خیال سے ایسے ہوا تھا نا جو ملک الموت تھے، یہ اس کی طرف بات تو نہیں جا رہی ہے کہ آپ لوگ کو یاد ہے وہ والی چیز کہ جب ان کی روح نکالی جا رہی تھی تو فرشتے نے شاید ان سے آگے آنے والی ہے، آگے سارے یہ پوائنٹس آئیں گے. آئیں گے. اچھا آئیں گے ٹھیک ہے آگے کیونکہ یہ اختیار والی بات کا جو ہو رہا تھا کہ شاید اس طرف جا رہی ہے. چلیے ٹھیک ہے، اس کو پھر آگے نہیں، کرتے یہ تو پہلے ہے نا فرین، یہ تو اس سے پہلے موت کے عین وقت کی بات نہیں ہے، یہ اس سے ہیں. پہلے کا ذکر ہے. ہاں ابھی تو 4 دن پہلے، ابھی تو ہے ٹائم نا. ٹھیک ہے ابھی تو صحیح. اوکے صحیح ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اپنی طاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہیں، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت کا تعلق ہے. مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے. اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اچھا یہ خلیل کا جو ورڈ آتا ہے اس کے ایگزیکٹلی کیا میننگ ہوتے ہیں؟ دوست ہوتے خلیل ہیں، دوست ہوتے ہیں نا، دوست. ٹھیک ہے، خلیل دوست ہو گیا. اور اس میں اگر دنیا میں کسی کو ہم دوست بناتے تو ہم صرف انہی کو بناتے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت ہے اور محبت کا تعلق ہے. اور مسجد میں انہوں نے کوئی بھی دروازے کو اوپن نہیں رکھا تھا سوائے ان کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اور اپنے. اس سے اور بھی تھا کہ خلافت انہی پر جائے گی حضور صلی اللہ علیہ مسجد وسلم کے کے بعد. دروازے سے کیا مراد ہے؟ مطلب ابو بکر کا دروازہ؟ مسجد کے اندر آنے کے راستے ہر طرف سے کھلے ہوتے تھے، سب کے گھر کی طرف سے. پہلے تو اتنی وہ زیادہ ویسی نہیں ہوتی تھی نا مسجدیں، ایسے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے دروازے ہوتے تھے چاروں طرف سے، سب کے گھر سے لگے ہوئے سب نکل کے آتے تھے مسجد میں. تو انہوں نے کہا سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے، کیونکہ وہی امامت کروائیں گے نماز کی، یعنی کہ خلیفہ بھی وہی بنیں گے. ساری وضاحت وہ کرتے جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اوکے. یہ ابھی بھی مینشن ہے نا شاید، یہ دروازہ کا کچھ سین، یہ کھڑکی کا ہے کچھ جو مسجد نبوی میں بھی ہے. دروازے کا ہے، وہ دروازے کا ہے نا، دروازے کا کھلنے کا. تو یہ تو کھڑکی، وہ تو وہاں پہ ہے نا جہاں انتقال ہوا، وہ وہیں پہ قریب میں رہتے بھی تھے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے نا. آگے چلتے ہیں. یہ پوری نا ایکسپلینیشن انشاءاللہ میں نا وہ ان کا پلے کروں گی، نجیہ ہاشمی صاحبہ کا نا، ان سے بھی سن لیں گے انشاءاللہ. ہاں بالکل. 4 دن پہلے، وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے. اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے. اچھا یہ حضرت عمر نے ان لوگوں کو کہا جو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے نا، کہ جو ہے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے. اسی بات پر تو شیعہ لوگ غصہ ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ
کہ وہ حضرت علی کو بنا رہے تھے خلیفہ، حضرت عمر ان کو ابو بکر کو نہیں بنا رہے تھے. انہوں نے پیپر مانگا کہ ہم لکھ دیں، اور انہوں نے نہیں دیا ان کو پیپر. انہوں نے کہہ دیا قرآن بس چھوڑ دیا ہے، تو ابھی تکلیف میں ہے تو کوئی ایسی بات نہ لکھ جائے، اس لیے انہوں نے پیپر نہیں دیا. تو انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ اس پہ بہت لڑائی ہے نا ان کے پاس، تبھی تبرہ بولتے ہیں. صحیح صحیح. اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے. کوئی کہہ رہا تھا لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیں، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا. اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور و شغب اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ. صحیح بخاری صحیح مسلم. پھر اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی. ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا. دوسرے اس بات کی وصیت کی کہ وفود کی اسی طرح نوازش کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے. البتہ تیسری بات کو راوی بھول گیا. غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی، یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے. اس روز بھی مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے پڑھائی، اور اس میں سورہ والمرسلات اور عرفن پڑھی. کیا لکھا ہے یہ سیکنڈ لاسٹ لائن دیکھیے گا. عروف پڑھنے میں نہیں آ پوری رہا. ہے نا آیت والمرسلات عرفا. اچھا عرفا اوکے اوکے. اچھا یہ پڑھی انہوں نے نا اس نماز میں. اوکے اوکے صحیح ہے. لیکن عشاء کے وقت مرض کا ثقل اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو. ہم نے ایسا ہی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا اور اس کے بعد اٹھنا چاہا، لیکن آپ پر غشی طاری ہو گئی. پھر افاقہ ہوا تو آپ نے دریافت کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد دوبارہ اور پھر سے 12 وہی بات پیش آئی جو پہلی بار پیش آ چکی تھی کہ آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی. بالآخر آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی. متفقن علیہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد 17 ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 یا 4 بار مراجعہ فرمایا کہ امامت کا کام حضرت ابو بکر کے بجائے کسی اور کو سونپ دیں. ان کا منشا یہ تھا کہ لوگ ابو بکر کے بارے میں بدشگون نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار انکار فرما دیا اور فرمایا تم سب یوسف والیاں ہو. ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. اچھا یہ حاشیہ پھر میں نا کل پڑھتی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے اوکے. سیشن کا ٹائم اینڈ ہو گیا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.